بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 تا 5 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. کل کے سبق میں آیت نمبر 1 تا 5 تلاوت اور ترجمہ اور آیت نمبر 1 تا 2 کی تفسیر ہو چکی تھی. آج کے سبق میں آیت نمبر 3 تا 5 کی تفسیر ہے اور دوبارہ سے ترجمہ ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم معافی طلب کرو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اللہ کی طرف. وہ فائدہ دے گا تمہیں اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک، اور اللہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اللہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل. فضلہ، اپنا فضل. اور اگر تم پھرو گے تو بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹنا ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خبردار، بے شک وہ لوگ جو دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ وہ چھپ جائیں اللہ سے. خبردار، جس وقت وہ پہنتے ہیں اپنے کپڑے وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے. پچھلے آیت کریمہ کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سورہ ہود کے ابتدائی آیات کریمہ اور سورت کا نام سورہ ہود اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. اس سورہ مبارکہ کا نمبر مکی صورتوں میں نزول کے اعتبار سے 92 ہے.
اس سے پہلے 91 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیات 123 ہیں اور کل رکوع 10 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی شروعات حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ حروف مقطعات پورے قرآن کریم میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے، جیسا کہ الف لام را، الف لام میم، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ ان کا معنی اور مفہوم واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ دوسری تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ تیسری تفسیر یہ لفظوں کا مخفف ہے، یعنی کہ ان حروف کو لفظوں سے اختصار کر کر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کی مثال میں نے بیان کی گئی تھی۔ جس طرح کہ ہم اردو میں اختصار کر لیا کرتے ہیں کہ ڈی سی کے لیے یہ ڈی سی یہ مخفف ہے، اختصار ہے لفظوں کا، ڈپٹی کمشنر کا۔ اے سی یہ اختصار ہے اسسٹنٹ کمشنر کا، پورا نام اسسٹنٹ کمشنر ہے، لیکن اس کو مخفف کر کر جو ہے اے سی کر دیا گیا۔ اور ڈپٹی کمشنر یہ پورے الفاظ ہیں، اس کی تخفیف کر کر اسے ڈی سی کر دیا گیا۔ تو اسی طرح لفظوں کا اختصار کر کر الف لام را کر دیا گیا، جیسا کہ الف یہ اس سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، تو لفظ اللہ سے اختصار کر کر الف کر دیا گیا، تو یہ لفظ اللہ کا الف مخفف ہے۔ لام اس سے مراد اس کا اصل لفظ پورا وہ کیا ہے کہ رحمان، رحیم، رعوف، تو رحمان اور رحیم رعوف سے تخفیف کر کر اسے لام جو ہے را کر دیا گیا، اور لا سے مراد لطیف، باریک بین، اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، صفاتی نام ہے۔ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، اس پر تفصیل کل میں بیان کر چکا۔ تو ان لفظوں سے تخفیف کر کر الف لام را کر دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس قرآن پاک کی آیات کریمہ کو محکم بنایا ہے، یعنی اس کے مضامین اٹل ہیں، اس کے مضامین ٹھوس ہے، اس کے مضامین مضبوط ہے، اس میں شک و شبہ کی ذرا بھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں جو حکیم ذات ہے، خبیر ذات ہے، حکیم بھی اللہ کا صفاتی نام، خبیر بھی اللہ کا صفاتی نام، تو حکیم اور خبیر، حکمت والے خبردار کی طرف سے اس قرآن پاک کی تفصیل بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں تفصیل بیان کی گئی، احکامات کی، مسائل کی، جنت کی، جہنم کی، گزشتہ قوموں کی، آخرت کی، اس کے اندر مسائل، احکامات اور تفصیل بیان کیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ تم نا عبادت کرو مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، دسترس نہیں ہے۔ اور اس کا میں نے ایک واقعہ حدیث مبارکہ کے ذریعے، سینکڑوں واقعات، ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ یہ جو ہے چیف تھے، آئی جی پولیس تھے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یعنی پولیس کے محکمہ کے انچارج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ عراق کی طرف یہ گئے، عراق کے ایک شہر ہے، علاقہ ہے حیرا، اس کے اندر منڈیاں لگا کرتی تھی، اور بہت بڑی منڈیاں لگا کرتی تھی، جس طرح کہ ہانگ کانگ کی منڈیاں مشہور ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا جب وہاں پر گئے کہ وہاں پر لوگ جو ان کے بڑے تھے، بزرگ تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کے جو ہے سردار تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے ہیں ان کے سامنے جھک جھک کر عزت دینے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر سکتے
سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل کل میں بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس اوقات ہم بھی دیر سے ملا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تو کیا ہم معانقہ کر سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ پھر پوچھا سلام کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کیا ہم ایک دوسرے کو سامنے جھک سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، جھک نہیں سکتے۔ تو فرمایا ہم آپ کو سجدہ کر سکتے؟ نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ کیا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے قبر کو سجدہ کرو گے؟ فرمایا نہیں، سجدہ کریں گے۔ تو فرمایا جب میرے مرنے کے بعد تم سجدہ نہیں کرو گے تو میں زندہ ہونے کی حالت میں بھی تمہیں سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدے میں گرنا، اللہ کے سوا کسی کے لیے رکوع کرنا، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کرنا قطعاً ذرا بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی نفی کر دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ پھر نبی نے فرمایا بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں احکم الحاکمین ذات سے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ فرما برداری اختیار کرو گے، دنیا میں بھی راحت پاؤ گے، قبر میں بھی راحت پاؤ گے، حشر میں بھی راحت پاؤ گے۔ اور اگر نافرمانی کرو گے، خلاف ورزی کرو گے، دنیا میں بھی بے سکونی پاؤ گے، قبر میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا خوشخبری بھی سنانے والا ہوں اللہ کی طرف سے، اور ڈر بھی سنانے والا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ آج کی آیات کریمہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم لوگ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم سب اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ استغفار، یہ عام تو کچھ لوگ ناواقفیت کی بنا پر استغفار 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 کرتے ہیں، یہ بالکل غلط لفظ ہے۔ استغفار یہ تو نام ہے، جس طرح آپ کسی انسان کو بلانے کے لیے کسی سے کہتے ہیں زید، مگر وہ متوجہ ہو جاتا ہے مجھے بلایا جا رہا ہے، میری طرف متوجہ کیا جائے، تو استغفار معافی مانگنا، یہ اس کا معنی، یہ مصدر ہے، یہ تو نام ہے کہ استغفار۔ تو اصل استغفار اس کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کا اصل استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ تم یا تو پڑھو استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ یا پھر پورا استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی، کوئی گناہ نہ ہوا، معصیت نہیں ہوئی، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغمبر باوجود معصوم ہونے کے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کے باوجود وہ استغفار کثرت سے کر رہا ہے، تو اے مسلمانوں ہمیں بھی کرنا چاہیے، اے انسانوں ہمیں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نے تو بہت حج کر لیے، میں نے تو بہت عمرے کر لیے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو جو ہے روزے صوم و صلات کا پابندی اختیار کرنے والا ہوں، میں تو لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم کرتا ہوں، میں تو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے استغفار کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں رات میں 70 بار 100 بار استغفار فرما کر امت کو بتلا دیا۔ چاہے تم کتنے ہی حج کیوں نہ کر لو، تم چاہے کتنے ہی خیرات کیوں نہ کر لو، چاہے تم کتنی ہی عطیات کیوں نہ کر لو، چاہے کتنے ہی تم امر بالمعروف کیوں نہ کر لو، چاہے کتنے ہی تم نہی عن المنکر کیوں نہ کر لو، چاہے کتنے ہی تم اذکار کیوں نہ کر لو، لیکن یاد رکھو استغفار کو اپنی زندگی کے ساتھ مستقل طور پر باندھ لو،
کہ کثرت سے استغفار کرنا، اور جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے زندگی سے تنگی کو، فقر کو ختم فرما دیتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر گناہوں سے صاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر استغفار کی میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ 2 تفسیریں بیان کی کہ معافی مانگنا 2 طرح کا ہے۔ ایک معافی مانگ رہے ہیں ان کاموں سے جو آپ نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا، تار کر دیا، روند ڈالا، کسی سے قرض لے کر واپس نہ کیا، کسی سے امانت رکھ کر اس کی امانت میں خیانت کر ڈالی، کسی کو قتل کر ڈالا، کسی کے مال کو چوری کر ڈالا، کسی کو گالی گلوچ دے ڈالی، کسی کو تھپڑ رسید کر دیا، کسی کو جو ہے غیبت کر ڈالی، تو یہ حقوق العباد کو ضائع کرنا ہے۔ کسی سے رشوت لے لی، یہ حقوق العباد کو ضائع کرنا ہے۔ لہذا حقوق العباد کی معافی اس شرط پر ہے کہ جس بندے کا حق ضائع کیا ہے پہلے اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ سے معافی کیوں مانگنی؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ میرے بندوں کے حقوق ضائع نہیں کرنے، تو انہیں اللہ کے حکم کو توڑ کر ضائع کر دیا۔ اور بندوں سے حق کی معافی کیوں مانگنی؟ کیونکہ بندے کے دل آزاری کی، پہلے اس سے معافی مانگ، اس کے دل کو خوش کر، اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگ، پھر اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ تو استغفار کی یہ 2 اختصار کے ساتھ میں نے تفصیل بیان کی۔ تو استغفار پھر کس طرح کیا جائے؟ کیا کس طرح جائے گا؟ کیا اس طرح جائے گا کہ زبان سے صرف الفاظ نہیں رٹنے، کہ آپ یوں کہتے جاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ کے من میں اس کا مفہوم بھی واضح ہو کہ آپ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہو، کہ اس کے اندر آپ کے دل میں دماغ میں بات چل رہی ہو، یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کی، یا اللہ میں نے عبادت کی، نماز پڑھی، روزے رکھے، لیکن جو حق تھا اس کے مطابق ادا نہ کر سکا، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ معافی کا مفہوم آپ کے دل دماغ میں ہو، اور زبان پر یہ الفاظ ہو، صرف رٹائے الفاظ نہ ہو کہ زبان سے کہتے جا رہے ہو، دل دماغ میں کچھ بھی نہ ہو، تو فائدہ تو اس کا ہوگا۔ لیکن اصل فائدہ تب ہوگا جب آپ کے دل دماغ میں یہ مفہوم بھی واضح ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ الفاظ کا مفہوم آپ کے دل دماغ میں واضح ہو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، جو حق تھا نماز ادا کرنے کا وہ ادا نہ کر سکا اس حق کے مطابق، تو اس پر معافی مانگ رہا ہوں۔ روزہ رکھنے کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکا، اس پر معافی مانگ رہا ہوں۔ میں اس قابل نہ تھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکوں، لیکن کیا، لیکن مجھ سے اس سجدے کی پورے آداب کی میں رعایت کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق تھا اس کے مطابق سجدے نہیں کر سکا، اس کے مطابق تلاوت قرآن نہ کر سکا، اس کے مطابق اذکار نہ کر سکا، اور اس پر معافی کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے خطا ہوئی، اس پر یا اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ پھر جب استغفار ہو چکا، اس کے بعد آپ کی ماضی کی زندگی اور آپ کے مستقبل کی زندگی دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے استغفار بھی کرتا جا رہا ہے، معافی بھی مانگتا جا رہا ہے، اور زندگی میں گناہ اسی طرح ہے، زندگی میں معصیت اسی طرح ہے۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، ماضی میں جو خطائیں ہوتی رہی وہ ختم ہو جائے، اور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، اب زندگی بدل جائے، گناہوں سے آپ دور ہو چکے ہو، نماز صوم و صلات کے آپ پابند ہو چکے ہو، اللہ کے حقوق کی رعایت کرنے والے بن چکے ہو، بندوں کے حقوق کے خیال کرنے والے ہو چکے ہو، تو آپ کے معافی مانگنے کے بعد زندگی میں یہ بدلاؤ اور تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ میں نے استغفار کی آپ حضرات کے سامنے تفصیل بیان کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح تم معافی مانگو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم معافی طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس لفظ نے بتلا دیا کہ انقلاب پیدا کر لو اپنی زندگی میں۔ پہلے استغفار کیا، معافی مانگی، خطا ہو جانا بڑی بات نہیں،
خطائیں کن سے نہیں ہوتی؟ فرشتوں سے۔ گناہ کن سے نہیں ہوتا؟ فرشتوں سے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم سے خطائیں بھی ہوں گی، تم سے نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن خطا ہو جانے کے بعد توبہ کر لینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ نہ یہ کہ خطا ہو جانے کے بعد خطاؤں پر، گناہوں پر، بدمعاشی پر جو ہے اکڑ کے ساتھ جو ہے اس میں مبتلا رہ جانا، یہ اللہ کے ہاں غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ جب تم سے خطا ہو چکی، گناہ ہو چکا، تو تم نے استغفار کیا، معافی مانگی، رو رو کر، گڑ گڑا کر، پھر اب جب معافی مانگ لی اور تم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے تو اب کیا ہے؟ ثم توبوا الیہ، اب تمہاری زندگی میں اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ ہی کے لیے جینا مرنا ہو۔ اب دوبارہ غیر کا خیال، غیر کی طرف رجحان، غیر کی محبت اللہ کو چھوڑ کے تمہارے دلوں میں کبھی نہ آئے۔ ثم توبوا الیہ، یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ اب تم نے پوری طرح رجوع اپنے رب کی طرف کرنا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تمہاری شام گزرے، صبح گزرے، دن گزرے، رات گزرے، اللہ ہی کے لیے۔ اب یہ گزرنے کا کیا مطلب؟ تم دنیا میں وہ کرو جو رب اور نبی کے بتلایا ہوا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر نہ کرو۔ تجارت تمہاری شریعت کے مطابق ہو، لین دین کے معاملات شریعت کے مطابق ہو، نمازیں شریعت کے مطابق ہو، اذکار شریعت کے مطابق ہو، اعمال شریعت کے مطابق ہو، محبتیں اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ کے لیے ہو، تو یہ آپ کا جب شریعت کے مطابق صبح و شام، دن رات جب ہوگا تو ثم توبوا الیہ، یہ پوری طرح تم رجوع اختیار کیے ہوئے ہو اپنے رب کی طرف۔ تو یہ اس طرح تمہارا رجوع ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا یمتعکم متاعا حسنا، اب جب تم نے استغفار کر لیا اور پھر تم رجوع اللہ کی طرف پوری طرح مائل ہو گئے اور متوجہ ہو گئے، اب تم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو تم نے بنا لیا، اب تمہارا رب آسمان سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا، زمین سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا، مشرق مغرب شمال جنوب ساری چیزیں تمہارے تابع ہوں گے، ہر چیز سے تمہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا، بیوی بچوں سے سکون ملے گا، گھرانے میں سکون ملے گا، کاروباروں میں سکون ملے گا، معاشرتی زندگی تمہاری اچھی ہو جائے گی، تو اللہ تمہیں اچھا کر دے گا، تمہاری زندگی کو اچھا کر دے گا، نفع دے گا، اچھا نفع۔ یمتعکم متاعا حسنا، اور پھر یہ نفع دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا، آخرت کی زندگی میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، اور آخر میں اللہ تمہارے اصل مقام پر جنت میں تمہیں پہنچا دے گا، اور پھر نفع ہی نفع ہوگا۔ تو یہ اللہ زندگی سے شروع کر جنت تک نفعوں کی بھرمار تمہارے لیے کر دیں گے، فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الی اجل مسمی، مدت مقررہ تک تو نفع ہوگا، اچھا ہی اچھا۔ مدت مقررہ کیا ہے؟ کہ جب موت آئی، موت تک تمہارے لیے اللہ فائدہ پہنچائے گا تمہیں دنیا کی زندگی میں۔ پھر وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جو تفسیر پہلے کر چکا موت کے بعد کی بھی، کہ پھر اس کے بعد موت تک تمہیں فائدہ ملا اللہ کی طرف سے، زندگی اچھی بن گئی، خوشگوار بن گئی، پھر موت کے بعد پھر اللہ ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ ہر فضل والا کون؟ جس نے حج ادا کیے اللہ حج کا انعام عطا فرمائے گا، جس نے روزے رکھے روزے کا انعام فرمائے گا، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اس کا اللہ اسے انعام عطا فرمائے گا، جس نے نمازیں پڑھی اس کا انعام عطا فرمائے گا، جس نے اذکار کیے اس کا انعام عطا فرمائے گا، جس نے تلاوت قرآن کی اس کو اس کا انعام عطا فرمائے گا، جس نے اللہ کے لیے جو جیا مرا تو اللہ رب العزت کے راستے میں اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، صبح اور رات، صبح اور شام، دن اور رات اس نے اللہ کے لیے گزارا، تو اب اس کے یہ نیکیاں جو تھی اللہ اپنے فضل سے اس کا انعام اسے عطا فرمائے گا اپنے فضل کی صورت میں۔ اور فضل کیا ہوگا؟ جنت، جنت کی نعمتیں، اپنی رضاعت، اپنی خوشنودگی، یہ اور آخرت کا خوف، قبر کی ہولناکیاں، حشر کی ہولناکیاں، ان سب سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ تو پھر فرمایا میرے رب نے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ایسا نہ کیا تم نے اور تم نے اپنے رب سے رخ موڑ لیا،
پیٹھ پھیری اور پشت پھیری اور تم نے رخ موڑ لیا اور دنیا کی دلدل میں تم پھنس گئے، دنیا کی محبت میں تم مبتلا ہو چکے، دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں تم رنگتے چلے گئے، اپنے رب کی طرف تم نے توجہ نہ کی، آخرت کی فکر نہ کی، تو پھر میرا اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر ان سے کہیے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو پھر یاد رکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑے دن کا عذاب موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب، یہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس زندگی جو 60-70 سالہ ہے اس کی لذت کی خاطر تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، تو اب اللہ تمہیں آخرت میں وہ مزے چکھائے گا جہنم کی ہولناکیوں کا جو 60-70 سالہ تک نہیں ہوں گی، 60 سال 70 سالہ تک نہیں ہوں گی، 1000 سال تک نہیں ہوں گی، وہ پھر نہ ختم ہونے والی سزائیں ہوں گی۔ اور حشر کی زندگی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج ہم میں سے کسی کی عمر 1000 سال بھی نہیں ہے، 100 سال بھی نہیں ہے، بہت کم ہوتے ہیں 100 سال تک جو پہنچتے ہیں، یہ 100 سال سے اوپر پہنچتے ہیں، اور ایک دن اس قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، تو اللہ رب العزت حشر کے دن کو 50,000 سالوں کے برابر بنائیں گے۔ تو اس دن کی سختیاں ہولناکیاں اللہ رب العزت کے پیغمبر ان سے ڈرا رہے ہیں۔ اگر تم دنیا میں نہ ڈرے تو پھر یاد رکھو اس دن تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا، قبر سے شروع ہو کر جہنم تک جائے گا۔ لہٰذا اس بڑے دن کے عذاب سے تم لوگ ڈرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم لوٹ آؤ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں پہلے تمہارا کوئی سانچہ نہ تھا، کوئی ڈھانچہ نہ تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا، نطفہ تھا، اسے تمہارے رب نے تمہارا وجود بنا دیا، اور پھر تمہارا ایک چہرہ آ گیا، تمہارا ایک جسم آ گیا، تمہاری ایک بناوٹ آ گئی، تمہاری ایک خوبصورتی آ گئی، تم ایک انسان چلتے پھرتے بن گئے۔ اب تو تمہارا ایک سانچہ ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو اس مرتبہ ہوتا مشکل، جب پہلی مرتبہ اللہ کے لیے تمہیں بنانا مشکل نہ تھا تو دوبارہ تمہیں زندہ کر اٹھ کھڑا کر دینا یہ کیا اللہ کے لیے مشکل ہوگا؟ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے بغیر سانچے کے، بغیر تمہاری شکل و صورت کے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے وجود دے دیا، اللہ کے لیے اب تمہارے لیے پیدا کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ ہوتا، جب پہلی مرتبہ نہیں ہے تو دوسری مرتبہ کہاں مشکل ہوگا؟ جبکہ شکل و صورت، جب ایک سانچہ ڈھانچہ سامنے آ گیا، وجود سامنے آ گیا، پھر کہاں مشکل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت تمہیں زندہ کرے گا۔ منہا خلقناکم، اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، موت کے بعد اس زمین میں تمہیں پہنچائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس زمین سے دوبارہ تمہیں زندہ کھڑا کرے گا قیامت کے دن۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ مَن مَّاتَ قَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو چکی، اس کی قیامت قائم ہو چکی، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو چکی۔ لہٰذا موت سے پہلے تمہارے رب نے تمہیں وقت دیا ہے، تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ، اور دنیا کی دلدل میں نہ پھنسو، دنیا کے چکروں میں نہ پھنسو، دھوکے فراڈ میں نہ پھنسو، اور دنیا کی لذتوں میں، عارضی لذتوں میں نہ پھنسو، معصیت میں نہ پڑو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے لیے جینا مرنا، اس کو پوری طرح اپنی کمر کے ساتھ کس لو کہ اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے۔ آگے آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الا انہم، خبردار بے شک وہ لوگ یثنون صدورہم، جو اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، اپنے سینوں کو جو ہے سینوں کے ساتھ مڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو مطلب بتلائے ائمہ مفسرین نے۔ ایک مطلب تو یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو پھر زمین کے ساتھ سینے کو چھپاتے جھکتے چلے جاتے شرم اور حیا کی بنا پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمین پر اپنے سینوں کو مروڑی دیتے چلے جاتے، یعنی کہ سینے کے ساتھ چھپتے چلے جاتے کہ ہمارا سطر کھل گیا، ہم برہنہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو شرم حیا کی بنا پر تو اس طرح مڑتے چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا رب تم جب تنہا ہوتے تب بھی تمہیں دیکھتا ہے، جب تم تنہا نہیں ہوتے تب بھی تمہیں دیکھتا ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ حیا ہونی چاہیے، لیکن اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ قضاء حاجت کا وقت بھی تم برہنہ ہو گئے، جب میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے اس وقت بھی برہنہ ہو گئے، نہاتے وقت بھی تم برہنہ ہوتے ہو، تو ایسے وقت میں یہ مجبوری ہے، تو اس وقت میں اس طرح اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالو، پریشانی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز عیاں ہے، ظاہر ہے، واضح ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کی جماعت بیٹھا کرتے تو ان میں منافقین بھی ہوا کرتے، جب منافقین کی دل کی باتیں ہوتی تو وہ خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان کے دل کے خلاف کی بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں تنگ دست آ گیا، فقیر آ گیا، کون ہے جو اس کو پر خرچ کرے، اور جہاد کا موقع آ گیا، جہاد کے لیے نکلو، چندے کا وقت آ گیا، چندہ اللہ کے راستے میں نکالو۔ اب منافقین کی جان نکلا کرتی تھی تو پھر وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے، کپڑے ڈال لیتے، چھپتے، مجمع ہوتا، مجمع میں لوگوں کے پشتوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے، میں نظر نہ آ جاؤں، تو اس طرح چھپاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار، بے شک وہ لوگ جو اپنے سینوں کو مروڑیاں دیتے ہیں لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپ جائے اللہ سے، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ لوگ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ برہنہ ہونا کیا ہے؟ یہ کہ برہنہ ہونا کیا ہے، یا تمہارا جو ہے لوگوں سے چھپنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے دلوں میں وساوس آتے ہیں، دماغ میں جو کچھ باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی باخبر ہے، ان سے بھی واقف ہے۔ تو یہ چیز آئے کہ تم برہنہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے چھپ جاؤ، یا تم لوگوں کے پشتوں کے پیچھے چھپو کہ چندہ دان نہ دینا پڑے، جہاد کے لیے نہ کرنا پڑے، تنگ دستوں پر نہ خرچ کرنا پڑے، تو تم اللہ سے چھپ جاؤ، تم نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔